اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کے ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے بابا کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے صرف 75 دن بعد اپنے بابا کے پاس جا رہی تھی تو آپ نے اپنے شوہر مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چند وصیتیں کی، جن میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے علی، میرے بعد نیک خاتون سے نکاح کرنا، اس کا نام فاطمہ ہوگا، اس سے اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عباس رکھنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد مولا علی علیہ السلام نے عرب کے مشہور اور بہادر قبیلے بنی کلاب سے تعلق رکھنے والی نیک اور باکردار خاتون جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا، جو بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے انہیں 4 شعبان 26 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 28 ہجری کو بیٹا عطا کیا، جس کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس کی معنی ہے بکھرا ہوا شیر۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک آپ کے بھائی حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیا۔ بچپن سے ہی آپ کو امام حسین علیہ السلام سے بہت مودت اور عقیدت تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی۔ مولا علی علیہ السلام سے ہی آپ نے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا خاندان شرافت و پاکیزگی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں پورے عرب میں مشہور تھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے والد مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی اور اپنی شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ ثانی حیدر کہلائے۔ آپ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے، اس لیے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ مولا غازی فرقار علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الکریا اور سقائے سکینہ بھی آپ کے مشہور القاب ہیں، کیونکہ آپ کربلا میں بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار پانی خیموں تک لے آئے تھے۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار اور سالار تھے، اس لیے آپ کا مشہور لقب علمدار بھی ہے۔ آپ کا ایک لقب المواسی بھی ہے، کیونکہ آپ نے دشمنوں کو بھگا کر پانی تک رسائی حاصل کی، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کی پیاس کو یاد کر کے خود پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دیگر مشہور القاب میں غازی، شہید،
پاسدار و پاسبان حرم اور دعائے فاطمہ شامل ہیں۔ 27 رجب کو جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو سب سے آگے غازی عباس سرکار علیہ السلام کا گھوڑا تھا۔ وہ جس طرف گھوڑے کو موڑتے اس طرف سے لوگ پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ یہ وہی غازی عباس سرکار علیہ السلام ہیں جن کے ناز پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر پاک بیبیوں نے سفر کیے۔ کربلا میں جب آل محمد علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تو سارے بچے پانی پانی کی صدا بلند کرتے جو عباس علمدار علیہ السلام کے کانوں تک پہنچتی تو آپ تلوار کو بار بار زمین پر گاڑ دیتے اور بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے کہ مولا مجھے اجازت دیں۔ امام علیہ السلام ہر دفعہ ٹال دیتے کہ غازی ہم جنگوں میں پہل نہیں کیا کرتے اور ہمارے ساتھ رسول زادیاں ہیں۔ جب بچوں کی شدت پیاس بڑھنے لگی تو چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے خالی کوزے لے کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا شہزادی اپنے چچا عباس کو بولیں پانی لا دے۔ شہزادی جب مولا عباس علیہ السلام کے پاس آئیں تو مولا عباس علیہ السلام نے کہا شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلا دو۔ اس طرح شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی سفارش سے بالآخر مولا غازی عباس علیہ السلام کو پانی لانے کی اجازت مل گئی اور ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کی اجازت ملی۔ مولا عباس علیہ السلام نے 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے، خود پانی کی ایک بوند بھی نہ پی کہ میرا آقا حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے اپنی پیاس بجھا سکتا ہوں۔ اپنے گھوڑے کو پانی پلانا چاہا مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ جلدی سے پانی کی مشک بھری اور خیموں کی جانب بڑھنے لگے تو ہزاروں دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک ملعون نوفل الازرق نے آپ کا بازو قلم کر دیا۔ آپ نے مشک دوسرے ہاتھ میں پکڑی، اس ملعون نے آپ کا دوسرا بازو قلم کر دیا۔ آپ نے مشک و علم اپنے دانتوں سے پکڑے، ایک تیر مشک پر آ لگا جس سے مشک کا پانی بہہ گیا۔ اتنے میں ایک ملعون نے آپ کے سر مبارک پر گرز مارا جس سے آپ زین سے زمین پر آ گئے۔ خیموں میں اپنے چچا کے پانی لانے کے انتظار میں کھڑی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جیسے ہی اپنے چچا کو گھوڑے سے گرتا دیکھتی ہے تو زمین پر گر جاتی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی آواز آتی ہے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ لوٹ آئیں۔ ہائے عباس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ مولا عباس علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے جو بھی جائز حاجت طلب کرے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کی مرادیں برلاتا ہے اور اسے مایوس نہیں کرتا۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔